یا میں عزاداری کے پہلے دستے میں کھڑا ہو کر ماتم کر رہا ہوں صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار کتنا بڑا عزادار ہے؟ تو کیا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مجلس میں تشریف لائیں گی؟ نہیں، یہ کوئی بیٹھک نہیں ہے، یہ کوئی ڈیرا نہیں ہے، یہ کسی آپ کے دوست کا گھر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی عزاداری کی جگہ ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان عزاداروں کے جوتے صاف کیے ہیں، میں نے ان عزاداروں کے جوتوں کو ترتیب دیا ہے کیونکہ ان کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ عاشقان سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ مجالس اور عزاداری کا حکم ائمہ علیہم السلام نے بہت زیادہ دیا اور بہت زیادہ تاکید کی کہ ہمارے شیعہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کریں، اور ائمہ علیہم السلام نے صرف اور صرف اس کا حکم نہیں دیا بلکہ ائمہ علیہم السلام نے خود بھی عملی طور پر اس سنت کو قائم کیا تاکہ ہمارے شیعہ اس سنت پر عمل کر سکیں۔ کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے مطلب کی جانب آگے بڑھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، تزاوروا وتلاقوا وتواکروا واحیوا امرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تزاوروا، تم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاؤ، وتلاقوا، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرو، وتواکروا، اور مل کر ہمارا ذکر کرو، واحیوا امرنا، اور ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امر ائمہ سے مراد امر امامت ہے، امر ولایت ہے کہ جس کو تشیع نے زندہ رکھنا ہے۔ یہاں امام صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں حکم دیا کہ تم لوگ ایسی مجالس کو برپا کرو کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا سکے، یا جب بھی تم اپنی نجی محفلوں میں بیٹھو ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ہمارے امر پر، امر ولایت پر اور امر امامت پر گفتگو ضرور کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی فضیل سے سوال کیا۔ امام صادق علیہ السلام فضیل سے پوچھتے ہیں، تجلسون وتحدثون، کہ اے فضیل کیا تم لوگ بیٹھتے ہو، یعنی مل جل کر بیٹھتے ہو، وتحدثون، اور ہماری احادیث کے بارے میں، ہماری تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ فقال نعم، تو فضیل نے کہا کہ جی میرے مولا، ہم بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان تلک المجالس احبها، کہ ایسی مجالس کہ جن میں ہمارا ذکر ہوتا ہو، ہمارے متعلق گفتگو ہوتی ہو، ہمارے امر کے متعلق گفتگو ہوتی ہو، خدا کی قسم میں ایسی مجالس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، فرحم اللہ من احیا امرنا، خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یعنی امر ولایت کا احیاء کرتا ہے۔ اگر ان روایات کو انسان دیکھے تو انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی مجالس کہ جن میں امر ائمہ کا ذکر ہو، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ لیکن ائمہ علیہم السلام نے صرف اور صرف حکم نہیں دیا شیعوں کو کہ تم یہ کام کر دو، بلکہ ائمہ علیہم السلام نے خود عملی طور پر یہ کام کیا، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو برپا کیا۔ نمونے کے طور پر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اور عزاداری کو برپا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ابو ہارون مکفوف، یہ ایک نابینا شخص ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس جب یہ آتا ہے تو امام صادق علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں، انشدنی فی الحسین، کہ اے ابو ہارون مجھے امام حسین علیہ السلام کے غم میں رلاؤ، یعنی ایسے قصیدے یا ایسے شعر پڑھو کہ جن کو سن کر میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر سکوں۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کچھ اشعار امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے متعلق پڑھے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب یہ شعر سنے تو بہت گریہ کیا
اور یہ شعر سننے کے بعد جب میرے یہ شعر ختم ہو گئے تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ مزید وہ شعر پڑھو جو تم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس میں پڑھتے ہو۔ تو ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ شعر پڑھے کہ جب میرے یہ شعر تمام ہوئے تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس حال میں کہ گریہ فرما رہے تھے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہارون، کہ اے ابو ہارون، من انشد فی الحسین شعرا فبکا، کہ اے ابا ہارون، جو انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت میں ایک شعر کہے اور روئے، گریہ کرے، وَأَبْكَى عَشَرًا كُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور اس کے شعر کو سن کر 10 لوگ روئیں، گریہ کریں، تو ان سب کے لیے یعنی ان 11 لوگوں کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَنشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْرًا فَبَكَى وَأَبْكَى خَمْسَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور اگر کوئی انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت میں شعر کہے اور روئے، گریہ کرے، اور 5 لوگ اس کے ساتھ گریہ کریں تو بھی ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَنشَدَ فِي الْحُسَيْنِ وَأَبْكَى وَاحِدًا كُتِبَتْ لَهُمَ الْجَنَّةُ، اور اگر ایک انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت میں ایک شعر کہے اور کوئی ایک شخص اس شعر کو سن کر گریہ کرے تو اس کے لیے بھی جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ ذُكِرَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِنَ الدُّمُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ، کہ وہ انسان جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل آئے تو کانا ثوابہ علی اللہ، تو اللہ اس کا ثواب اس کو دے گا، اس کا اجر اس کو دے گا۔ ولم یرضی لہ بدون الجنہ، اور اس کا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو جنت کے علاوہ کسی اور اجر دینے کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوگا، یعنی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان چند روایات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہم مجالس اور عزاداری کو برپا کریں، اور صرف تاکید نہیں کی بلکہ عملی طور پر ائمہ اطہار علیہم السلام نے، معصومین علیہم السلام نے عملی طور پر یہ کام انجام دیا تاکہ یہ سنت بن جائے اور تشیع اس پر عمل کرے۔ یہاں سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ عزاداری اور مجالس کتنی اہم ہیں اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن آج جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود و مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی مجالس ایسے ہی ہیں جیسے ان کی زیارت کرنا، یعنی کہ اگر ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جا رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں لفظ زیارت عربی زبان میں اس سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ عربی زبان میں لفظ زیارت، کلمہ زیارت مشتق ہے کلمہ زور سے، اور زور سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی ایک چیز سے اپنا منہ موڑے اور کسی دوسری چیز کی طرف اپنا رجحان کا اظہار کرے، یعنی اپنی توجہ کسی دوسری چیز کی طرف کر لے، اپنا تمائل کسی دوسری چیز کی طرف کر لے، اسے زور کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک شخص اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ان کے حرم میں جاتا ہے، تو چونکہ انسان اپنی مادی زندگی کو چھوڑ کر اور مادی دنیا سے کٹ کر انسان کا پورا کا پورا توجہ جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا قلبی اور معنوی تعلق ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اسی وجہ سے زیارت کو بھی زیارت کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام نے اس بات پر بھی تاکید کی ہے کہ ہماری زیارت صرف اور صرف ضروری نہیں ہے کہ انسان آ کر
ہمارے حرم میں کرے یا ہمارے روضے پر حاضر ہو اور وہاں پر زیارت کرے. جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کے سامنے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی فضیلت بیان کی. تو اس شخص نے کہا کہ اے مولا، میں تو بہت دور رہتا ہوں اور میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے آ کر امام کی زیارت کر سکوں، تو میں کیا کروں، میں کیسے یہ ثواب حاصل کروں. جیسا کہ آج ہم سب میں سے ہر انسان ظاہر ہے ہر روز جا کر زیارت نہیں کر سکتا، یا ہر ماہ جا کر یا ہر ہفتے جا کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکتا. ہر انسان فائنینشلی اتنا سیٹل نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو انسان کیسے یہ ثواب حاصل کرے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا؟ اس صحابی نے امام سے پوچھا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے چھت پر جاؤ، اور کچھ آداب امام نے بتائے کہ ان آداب کو بجا لاتے ہوئے تم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پیش کرو، تم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو، تو اللہ تمہیں وہی اجر دے گا جو اس شخص کو اجر دے رہا ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں جا کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہے. لہٰذا اس روایت کو دیکھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے گھر میں موجود ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سفر کرے اور مولا کی زیارت پر جا سکے، تو اگر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں موجود رہ کر اپنی توجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کر لے، تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے کہ جس طرح سے اس شخص کے لیے ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں جا کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے. یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان کی توجہ حسین ابن علی کی طرف ہو، اگر انسان معنوی اور قلبی طور پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کیوں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی طرح ہیں؟ میں نے جو کہا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس ایسے ہی ہیں جیسے انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مومن، جب ایک مسلمان، جب ایک عزادار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ مادی دنیا سے اپنا تعلق توڑتا ہے اور اپنی توجہات کا مرکز امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بناتا ہے. یعنی اس کی مکمل توجہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اپنے دنیا کے معاملات کو ایک سائیڈ پہ کرتا ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جاتا ہے. اور اگر انسان اس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جا رہا ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کی مکمل توجہ ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو جا رہا ہے. اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک انسان جو مجلس میں جا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں مجلس میں جاتے ہوئے ان آداب کی بھی رعایت کرنی پڑے گی جن آداب کی ہم رعایت کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پر جاتے ہوئے. آپ خود تصور کریں، آپ کو موقع ملا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا، آپ کا موقع ملا ہے کہ آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر میں حاضر ہوں. آپ تصور کیجئے آپ کس طرح سے جائیں گے؟ کیا آپ اپنی عام حالت میں جائیں گے جیسے آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں اس طرح سے جائیں گے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو اور وہ اپنے دل کی آلودگیوں کو اپنے دل سے نکال کر باہر نہ پھینک دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو اور اس کے دل میں حسد موجود ہو، اس کے دل میں ریاکاری موجود ہو، اس کے دل میں دیگر روحانی آلودگیاں موجود ہوں اور وہ یہ سب کچھ لے کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. انسان سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنی روحانی آلودگیوں کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے وہ بے حجاب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ بے ادبی کے ساتھ مولا کے سامنے جائے. نہیں ہے یہ ممکن.
لہٰذا جب مجالس میں جاتے ہیں تو یہی سمجھ کر اور اسی اعتقاد اور اسی عقیدے کے ساتھ اور اسی اخلاص کے ساتھ جایا کریں کہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ہم تشیع کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ جب بھی کہیں مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہی ہو تو وہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیر نظر ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک مجلس کے جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر حضرت فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ تشریف لائی ہیں، وہاں انسان اپنی ریاکاری کو لے کر جائے، یا وہ مجلس انسان ریاکاری کے لیے کروائے کہ بھائی میں یہ مجلس کروا رہا ہوں اور میں ایک خطیب بلوا رہا ہوں بہت اچھا، اور وہ خطیب بلوانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خطیب بلوانے کی وجہ یہ ہے کہ مجمع خوش ہو جائے، یا میں مجلس میں شرکت کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور خوش ہوں، میرا مقام بڑھے کہ یار یہ کتنا مذہبی انسان ہے، یا میں عزاداری کے پہلے دستے میں کھڑا ہو کر ماتم کر رہا ہوں صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ کتنا بڑا عزادار ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ انسان مجلس میں جا رہا ہے یا مجلس کروا رہا ہے، یا میں اس نیت سے اگر ممبر پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، میرے ویورز بڑھیں گے، میرے فالوورز بڑھیں گے، اور لوگوں میں میری ایک پہچان ہوگی، اگر میں اس نیت سے بول رہا ہوں اور اس نیت سے اگر میں پڑھ رہا ہوں، تو کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مجلس میں تشریف لائیں گی؟ وہ مجلس کہ جس میں ریاکار موجود ہے، جس میں ریاکاری جیسی آلودگی موجود ہے، اس میں تو بی بی کبھی بھی تشریف نہیں لائیں گی۔ بی بی تو اس مجلس میں جائیں گی کہ جہاں پر اگرچہ تعداد کم ہے لیکن اخلاص موجود ہے، اگرچہ کوئی بہت بڑا نامور خطیب نہیں ہے لیکن اخلاص موجود ہے۔ جہاں اخلاص موجود نہ ہو وہاں کیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی؟ لہٰذا جب بھی مجالس میں جائیں اس نیت کے ساتھ اور اپنے ذہن میں یہ سوچ کے جائیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، کہیں میرے ساتھ میرے دل میں کوئی ایسی آلودگی موجود نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں مولا کی اس زیارت سے یا اس مجلس سے استفادہ نہ کر سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجلس میں جاؤں اور ان آداب کا خیال ہی نہ رکھوں کہ جو امام کے محضر میں حاضر ہونے کے ہیں۔ امام کی خدمت میں آپ کیسے حاضر ہوں گے؟ ویسے ہی جیسے آپ سوچتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ویسے ہی امام کی مجلس میں بھی جائیں تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کاروان میں ہم شامل ہو سکیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مجالس اور ان عزاداریوں سے ہم کچھ سیکھ کے آ سکیں۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کربلا ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، اور جتنی بھی عزاداریاں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں یہ اس محور کے زیر نظر کچھ خیمے ہیں، اس مرکز کے زیر نظر کچھ خیمے ہیں۔ اگر ایک انسان زیارت پر جاتا ہے، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جاتا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، کیا آپ اس انسان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جاتا ہے اور زیارت پر جانے کے بعد، زیارت سے واپس آنے کے بعد اس شخص کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور بغیر تبدیلی کے واپس آ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان ان مجالس میں جا رہا ہے تو ان مجالس میں انسان جانے کے بعد تبدیل نہ ہو، انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ 2 منٹ کے لیے کسی پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں نا، کسی عطر فروش کے پاس چلے جائیں کہ جو عطر بیچ رہا ہے، اگر آپ اس کے پاس 2 منٹ جا کے اس کی دکان میں بیٹھ جائیں نا تو آپ کے بدن سے، آپ کے لباس سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جائے، پورے 10 دن مجلس میں جائے، محرم میں مجلس میں جائے، سفر میں مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جائے، لیکن
اس سے حسین ابن علی کی خوشبو نہ آتی ہو، اس سے حسینیت کی خوشبو نہ آتی ہو، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو نہ آتی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا مجالس میں اس توجہ کے ساتھ شرکت کریں تاکہ ہم ان مجالس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اور ایک اور نقطہ جس کی طرف وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکان کہ جہاں پر مجالس برگزار ہوتی ہیں، جن کو ہم امام بارگاہ کہتے ہیں، ان کا بھی تقدس ہے، وہ بھی حرمت رکھتے ہیں، وہ بھی احترام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ وہاں پر مجالس حسین ابن علی برپا ہو رہی ہیں۔ آیت اللہ قاضی جو بہت بڑے عارف تھے، ان کے متعلق ان کے شرح احوال میں ان کی زندگی نامے کو اگر انسان پڑھے تو وہاں پر انسان کو ملتا ہے کہ آیت اللہ قاضی ہر ہفتے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس اپنے گھر میں کرواتے تھے اور خود اس مقام پر بیٹھتے تھے جہاں عزادار آ کر اپنے جوتے اتارتے تھے اور عزاداروں کے جوتوں کو ترتیب دیتے تھے اور عزاداروں کے جوتوں سے دھول کو صاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان عزاداروں کے جوتے صاف کیے ہیں، میں نے ان عزاداروں کے جوتوں کو ترتیب دیا ہے کیونکہ ان کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ان کی نسبت حسین ابن علی کے ساتھ ہے، یہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں۔ اسی طرح وہ مقامات کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک اینٹ گواہی دیتی ہے اس چیز کی کہ یہاں پر 30 سال سے مجالس ہو رہی ہیں، یہاں پر 20 سال سے مجالس ہو رہی ہیں، یہاں پر 10 سال سے مجالس ہو رہی ہیں، یہاں پر 20 سال سے لوگ آتے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مصائب سنتے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر کبھی بھی اس طرح سے نہ جائیں جس طرح سے کسی بیٹھک پر جا رہے ہیں، جس طرح سے کسی عزیز کے گھر جا رہے ہیں، یا جس طرح سے کسی ڈیرے پر جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی بیٹھک نہیں ہے، یہ کوئی ڈیرا نہیں ہے، یہ کسی آپ کے دوست کا گھر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی عزاداری کی جگہ ہے، تو اس کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ اور جب ہم ان مقامات کے احترام کا خیال رکھیں گے تو اس وقت ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان بغیر وضو کے اس مقام میں داخل ہو کہ جہاں حسین ابن علی کا پاک ذکر ہوتا ہے، جہاں پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت بیان ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجالس میں شریک ہوں اور ان سے استفادہ کریں، اور اس نیت سے مجلس میں جائیں کہ میں جب مجلس سے اٹھ کے آؤں تو مجھ سے، میرے کردار سے، میرے گفتار سے حسینیت کی خوشبو آئے، لگے کہ یہ کاروان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں جڑ گیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں کاروان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔